وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا، وجنبنی، اور دور رکھ مجھے، بچا مجھے، وبنی، اور میرے بیٹوں کو یا میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ہر طرف متمدن دنیا میں شرک کا دورہ تھا، یعنی جو بھی اس وقت کی آباد دنیا تھی اس کا نظام کس پر قائم تھا؟ شرک پر۔ کیا معنی اس کا؟ ہر طرف شرک ہی شرک تھا، یعنی دنیا میں جو بھی حکومتیں تھیں یا ترقی یافتہ لوگ تھے ان سب نے شرک کو اپنا دین بنا رکھا تھا، اور اس کا ایک تسلسل قائم ہو گیا تھا، یعنی بیچ میں کوئی بریک نہیں آ رہی تھی یا لوگ کچھ سوچ نہیں پا رہے تھے، اسی طریقے پہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جب بھی کسی مشرک سے یہ پوچھا جائے کہ تم اپنے شرک کی کوئی دلیل لاؤ تو ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم لمقتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے اور ہم بھی اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو گویا وہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جو بھی قوم یا جو بھی لوگ آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہوں بغیر دلیل کے، پھر انہیں سیدھی راہ پہ لانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تسلسل کو توڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو دنیا کے ایک بالکل غیر آباد صحرائی علاقے میں جہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہ ہو وہاں پر جا کر بسا دیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ گئے۔ تو یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں یہ اس وقت کی دعا ہے جب وہ مکہ کو آباد کر رہے تھے۔ کس سے؟ اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار تھے، یعنی دودھ پیتے بچے تھے، اور ان کے ساتھ صرف ان کی ماں تھی، دنیا کا اور کوئی شخص وہاں نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس شہر کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بسایا تھا، اسی لیے وہاں پر کعبہ بنایا گیا جو کہ توحید کا سمبل تھا۔ یہ سورت جو کہ مکی ہے تو اہل مکہ کو ابراہیم علیہ السلام اور اس شہر کی تاریخ کو یاد کرا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دوبارہ سے جو شرک کا بازار یہاں گرم کر رکھا ہے اس کا کوئی جواز نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ مکہ کو خالصتاً توحید کے لیے بسایا گیا تھا، آباد کیا گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت کی یہ دعا ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ البلد سے مراد البلد الحرام ہے، مکہ معظمہ ہے، اور یہاں مکہ کی حرمت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آمنا، امن والا، کہ وہاں فساد اور کسی بھی قسم کی بے حرمتی منع ہے۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس روز زمین و آسمان بنائے اسی روز اس شہر کو باحرمت قرار دیا، یعنی ایک طرح سے امن والا بنایا۔ پس قیامت تک اللہ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے یہ شہر باحرمت رہے گا، یعنی معزز رہے گا، محترم رہے گا، پیسفل رہے گا، اس کا ادب اور احترام لازم ہوگا۔ یہاں کسی کے لیے لڑنا حلال نہیں، یہاں کے کانٹے بھی نہ کاٹے جائیں، ہر چیز امن میں رہے، حتیٰ کہ پودے بھی، کانٹے تک بھی۔ نہ یہاں کے شکار کو باہر نکالا جائے گا بگا کے، کہ اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کے انہیں مکہ کی حدود سے باہر نکال کے وہاں جا کے پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں کر سکتے۔ نہ یہاں کی گری پڑی چیز کو کوئی اٹھائے سوائے اس غرض کے کہ اس چیز کی شناخت کرانی ہو، نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر گھاس کا نام ہے، اس سے مستثنا کر دے، اس کو ایگزمپٹ کر دے کہ وہ لوہارا اور مکہ والوں کے گھروں میں کام آتی ہے۔
یعنی وہ اسے بخور کے طور پہ جلا کے اس سے خوشبو کا کام لیتے ہیں. تو فرمایا اذخر مستثنا ہے، یعنی اسے کاٹ کے اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ نے جس دن دنیا کو بنایا اسی دن اس شہر کو حرمت والا بنایا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے اور اس شہر کے لیے، یعنی اللہ نے جب دنیا کو بنایا اس دن سے اس شہر کو حرمت والا بنایا، اور پھر اس شہر کے امن کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب اپنے بیوی بچے کو یہاں لا کر آباد کیا. اور خاص طور پر دعا کی وہ جنوبنی، اور مجھے بچا، دور رکھ. جیم نون با اس کا روٹ ہے جنب، پہلو کے لیے. وہ جنوبنی، اور میرے پہلو بچا یعنی مجھے دور رکھ. وہ بنی، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، کیونکہ بتوں کو چھوڑ کر ہی تو ہم یہاں ایک طرف آ کر عبادت کے لیے بیٹھے.